موجودین اللہ میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے. ہمارے ایک یوٹیوب کے گھرانے کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک سوال مجھے بھیجا جو بڑا خوبصورت ہے. انہوں نے کہا کہ اگر خدا ہم سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو پھر جب ہم اس کے بیٹے پر ایمان نہیں لاتے، اس دنیا میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو پھر خدا کی محبت ہم سے ختم کیوں ہو جاتی ہے؟ پھر خدا کیوں کہتا ہے کہ وہ ہمیں سزا دے گا؟ اور اتنی بڑی دنیا میں کیا میں اتنا اہم ہوں کہ خدا کو میرا پتہ ہے کہ میں اسے نہیں مانتا؟ اس سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہم یہی سمجھتے ہیں، خاص طور پر ہماری نئی نسل یہ سمجھتی ہے کہ ہم جیسی مرضی زندگی گزاریں، خدا کو کیا پتہ؟ اس ہزاروں لاکھوں کروڑوں بلکہ 7.5 ارب دنیا میں میں ایک شخص ہوں، تو خدا کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ پہلی چیز کہ خدا کو پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے، کیونکہ خدا نے تجھے اس پوری دنیا سے منفرد بنا کے بھیجا ہے. تو اس دنیا جیسا نہیں ہے. خدا نے جب تجھے بنایا تو جس ڈائی میں بنایا وہ ڈائی توڑ دی، کیونکہ اس ڈائی کے مطابق تیرے بائیو میٹرکس بالکل فرق ہے. تیری آنکھوں کا جو ریٹینا سکین ہے وہ پوری دنیا سے فرق ہے. تو پوری دنیا سے منفرد ہے. دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں سے بھی تو خدا کو یاد ہے، خدا تجھے پیار کرتا ہے، اور خدا نے تیری شکل اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں خدا کو کیا پتا؟ خدا کو پتا ہے. ایک پھول جس نے آج نکلنا اور کل مرجھا جانا ہے، آپ کبھی اس پھول کو غور سے دیکھیں. خدا اسے روزانہ جب بھی بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے. دوسرے دن جب دوسرا پھول نکلتا ہے تو خدا اسے بھی بہترین بناتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ نہ صرف ہمارے بائیو میٹرکس اور آنکھوں کا جو ریٹینا ہے اس کی بناوٹ ایک دوسرے سے فرق ہے، بلکہ بے شمار جاندار اس دنیا میں ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے فرق ہے. کہتے ہیں کہ چیتے کے جو نشان ہیں وہ ایک چیتے کے دوسرے چیتے سے فرق ہوتے ہیں. یہ زیبرے کی جو دھاریاں ہیں وہ ایک زیبرے کی دوسرے زیبرے سے فرق ہوتی ہیں. ارے جس نے جانوروں کو ایک دوسرے سے فرق بنایا، منفرد بنایا، اس نے تجھے بھی منفرد بنایا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں، خدا آپ کو جانتا ہے. پہلی چیز. دوسری چیز کہ اگر خدا محبت کرتا ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو جب ہم اس کی نافرمانی کرتے تو پھر وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ یہ بات یاد رکھے کہ مسیح خداوند کا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، اور وہ مقصد جو تھا وہ آپ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اس مقصد کی تکمیل آپ کے اور میرے ہاں یا نہ کہنے پہ ہوتی ہے. اس نے اپنا کام پورا کر دیا، لیکن مقصد ابھی بھی جاری و ساری ہے. اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب تک آپ توبہ نہیں کرتے، ہمیشہ کی زندگی کے وارث نہیں بنتے، تب تک آپ خدا کے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتے. اور یہ بات بالکل واضح ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو پورا نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ خدا آپ کو ضرور سزا دے گا، کیونکہ اس نے جو انتہائی قدم اٹھانا تھا وہ بھی اٹھا لیا، لیکن ہم اس انتہائی اٹھائے ہوئے قدم کے اثر کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم عیش و عشرت کرتے ہیں، ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اس دنیا کی تمام چیزیں جو غلط ہیں انہیں بھی ہم اپنانا چاہتے ہیں. تو اس طریقے سے ہم خدا کے نجات کے منصوبے کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس نے آپ کے لیے کیا، جو میرے لیے کیا. جب ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اس منصوبے کو جو میری اور آپ کی توبہ پر تکمیل پذیر ہوگا، ہم اسے تکمیل تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. ہم پہلے ہی سوچتے ہیں کہ بس یہاں تک ہی اس بات کو ختم کر دیتے. میری زندگی ہے، میں جو کچھ مرضی کروں، میں جیسے مرضی جیوں، میں جیسی مرضی زندگی گزاروں. بھئی تیری زندگی ہے کہاں؟
یہ خدا کی زندگی ہے جو اس نے تجھے دی، جو مجھے دی، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے وہ تجھ سے اور مجھ سے واپس لے لیتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھے کہ خداوند ہمیں پیار کرتا ہے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ آپ خدا کے منصوبے کی تکمیل میں حائل ہوں جو آپ کی توبہ پر مکمل ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھول جائیں کہ خدا کو آپ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ خدا کو اس 7.5 ارب دنیا سے پہلے ہزاروں لاکھوں سال میں، اور آپ کی زبان میں کہیں تو اربوں سال میں جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے، خدا کو سب یاد ہے۔ کتنی بڑی ڈیٹا بیس ہوگی اس کی، کتنا بڑا اس کے پاس سسٹم ہے کہ اس کو اس دنیا میں آنے والا ہر ایک شخص آدم سے لے کر تجھ تک اور مجھ تک یاد ہے۔ اس لیے اس کے رستے میں حائل ہونے کی بجائے آئیں اپنی زندگی اسے دیں، توبہ کریں اور اسے کہیں کہ تو نے جو محبت مجھ سے رکھی تھی میں اس محبت کو قبول کرتا ہوں۔ آمین۔